اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک بڑی خوبصورت نشانی شہد کی مکھی کا بیان فرمایا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ فرمایا اس مکھی کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، یعنی اسے طریقہ سکھا دیا کہ شہد بنانا کیسے ہے۔ وہ کیا کرے؟ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گھر بنائے، درختوں کے اندر اپنا گھر بنائے، چھتوں کے اوپر اپنا گھر بنائے اور پھلوں میں سے کھائے، ہر قسم کے پھل کھائے، اور جہاں کہیں بھی ہو، یعنی شہد کی مکھی کیا کرتی ہے، اس کا ایک چھتا تو ایک جگہ ہوتا ہے، اب وہاں سے وہ اپنی غذا کے لیے نکلتی ہے، ایک پورا چھتا نکلا، کوئی مشرق میں گیا، کوئی مغرب میں گیا، کوئی شمال میں گیا، کوئی جنوب میں گیا۔ یہ مکھیاں جو ہے یہ مختلف علاقوں میں جاتی ہیں، کوئی درختوں پہ بیٹھتی ہے، کوئی پھل پہ بیٹھتی ہے، کوئی پہاڑوں کے اوپر جا کے جو وہاں پر اجناس ہیں ان کے اوپر بیٹھتی ہے، وہاں سے یہ رس چوستی ہے۔ اب اپنے چھتے سے نکلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو واپسی کا راستہ بھی سکھا دیا، یعنی یہ جتنی مرضی دور چلی جائیں شہد کی مکھی واپس سیدھا اپنے چھتے پہ آئے گی، بھلے اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ 50,000 چھتے ہوں، لیکن وہ جس چھتے سے نکل کے جاتی ہے دوبارہ واپس اسی چھتے کے اندر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چھتے کے اندر بھی، یعنی شہد کا جو چھتا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ اس چھتے کے اندر ایک باقاعدہ شہد کی مکھیوں کی ملکہ بیٹھی ہوتی جو ان کے اوپر باقاعدہ حکمرانی کرتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ مل کر وہاں پر شہد بناتے ہیں۔ اب یہ شہد ہے کیا؟ شہد بنیادی طور پر تو مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی ایک چیز ہے، حالانکہ بظاہر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو تھوڑی سی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں سے ایک چیز نکلی ہے، اور کسی اور جو ہے وہ جانور کے پیٹ میں سے نکلی چیز کو آدمی کھانا پسند نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شہد کے اندر تبدیل فرما دیا۔ اب وہ کھا کے کیا آئی ہے؟ کھا کے ہو سکتا ہے کہ وہ گوبھی سے جو ہے نا وہ چوس کے آئی ہو، یا وہ امرود سے پھل چوس کے آئی ہو، یا وہ آمس کا رس چوس کے آئی ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس نے 50 قسم کے پھلوں کا رس چوسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ وہ سارا مل ملا کے مکس ہو کے شہد کی صورت کے اندر تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کتنے مختلف قسم کے پھل ہیں، پھول ہیں، چیزیں ہیں، ان کا رس اللہ تبارک و تعالی شہد کی صورت میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور وہ بھی اتنا عمدہ قسم کا کہ لوگوں کے لیے اس کے اندر شفا پیدا فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔